کو دیکھے گی نہیں، میرے کان تو ہوں گے لیکن تیری نافرمانی کو سنے گی نہیں، میری زبان تو ہوگی لیکن تیری نافرمانی بولے گی نہیں، میرا دل تو ہوگا لیکن دل میں غیر اللہ کا خیال نہیں ہوگا، میرے قدم تو ہوں گے لیکن گناہ کے مقام کے قدم بڑھے گے نہیں، سب کچھ ہوگا ایسا جیسے اسے ذبح شدہ حیوان کا ہے، میرا بھی ایسے تو ہوگا لیکن اب قدوسیت ہوگی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ اور تیری محبت عشق کے اندر غرق ہوگا، اب اس حیوان کی طرح میں گناہوں سے دور ہو گیا۔ اصل میں یہ ہے سٹوری، یہ ہے وہ لاجک۔ جب یہ جانوروں کو ذبح کرتا ہے تو تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہاری قربانی کا گوشت اور یہ خون اللہ کے نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ، یہ جو اندر جو یہ تم نے باندھی تھی کہ اللہ اندر کا حیوان، خواہشات کا حیوان آج میں ذبح کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، اس کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ابھی اس کی قربانی کا خون زمین پہ گرتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے اس کے گناہوں سے پاک کر دیتے، گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ قربانی کے جانور کا خون نہیں گرتا کہ پاک ہو جاتا، تو یہ اندر کی بہیمیت جو ہے جو گناہ کرواتی ہے یہ اصل میں اس کو ذبح کرتا ہے، کیونکہ 11 مہینے انسان نماز 5 وقت کی پڑھ کے گناہوں کی معافی تو کرتا رہتا ہے، 5 نمازیں، لوگ ہیں جی 5 ہی نمازیں کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، اجی 5 ہی ہوں گی، اور یہ بھی اس کا بھی لاجک ہے۔ گناہ انسان کتنی طرح کے کرتا ہے؟ 5 طرح کے گناہ کرتا ہے۔ قوت باصرہ کا گناہ ہوگا، قوت سامعہ کا گناہ ہوگا، قوت شامہ کا گناہ ہوگا، قوت کلام، قوت ذائقہ کا گناہ ہوگا، قوت حاسہ کا گناہ ہوگا، 5 طرح کے گناہ ہوگا۔ 5 کے بعد 6ٹھی طرح کا کوئی گناہ نہیں، یہ یاد رکھیں۔ 5 طرح کے گناہ شب و روز انسان کرتا ہے، کبھی آنکھ کا گناہ، کبھی کان کا گناہ، کبھی ناک کا گناہ، کبھی ہاتھ پیر کے احساس کا گناہ، کبھی زبان کا ذائقے کا گناہ، 5 طرح کے گناہ انسان کرتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے یہ 5 اوصاف یہ چہرے میں رکھے، یہ جو چہرہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ دیکھو آنکھیں کس میں؟ چہرے میں، ناک چہرے میں، زبان چہرے میں، کان چہرے میں، 4 قوتیں چہرے میں، 5ویں قوت کیا؟ محسوس کرنے کی، یہ محسوس کر کے آپ سختی نرمی کا پتہ لگاتے ہیں، اور ٹھنڈے اور گرم کا پتہ لگاتے ہیں یہ محسوس کر کے۔ تو اللہ نے یہ باقی جسم میں رکھی ہے قوت حاسہ، اور باقی جسم کے ساتھ ساتھ چہرے میں بھی رکھی ہے۔ آپ یہ اس طرح لگا کے پتہ لگا لیں کہ سخت ہے کہ نرم ہے، یہ یہاں بھی رکھی ہے۔ جب سردی میں ہم نکلتے ہیں تو چہرے پہ ہوا پڑتی ہے، بڑی سردی ہے بھائی، پورا لپیٹا ہوا لیکن منہ پہ، تو معلوم ہوا کہ یہ چہرہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے چہرہ بنایا ہے، چہرے پہ نہ مارا کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود چہرے کی تخلیق کی ہے، کیونکہ انسان کی ساری قوتوں کا احساس اللہ نے چہرے میں رکھا ہے۔ چہرہ ایسی چیز ہے کہ دیکھو 4 تو ہیں چہرے میں، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت سامعہ، یہ تو ہیں چہرے میں، اور قوت حاسہ محسوس کرنے کی قوت باقی جسم کے ساتھ ساتھ چہرے میں بھی ہے۔ اور یہ قوت انسان کے کلام کا باعث ہے، انسان کے ذریعے سے کلام حاصل، اور علم کا باعث ہے، انسان کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ تو 5 طرح کے احساسات حواس ہیں، اور انسان 5 طرح کے گناہ کرتا ہے، اور نماز گناہوں کو صاف کرتی ہے، گناہوں کو دھوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ میرے صحابہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک چشمہ نہر چلتی ہو پانی کی، اور 5 وقت اس نہر کے اندر ڈبکی لگاتا ہو، غسل کرتا ہو، اس کے جسم کو میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، بالکل کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے جو 5 ٹائم نماز ادا کرتا ہوگا اس کی روح کے اوپر گناہ کا کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ معلوم کہ نمازیں گناہوں کو معاف کرتی ہیں۔ جب 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں ہمارے 5 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک نماز سے ایک طرح کا گناہ معاف ہوا، دوسری نماز سے دوسری طرح کے گناہ معاف ہوئے، تیسری نماز سے تیسری طرح کے گناہ معاف ہوئے، چوتھی نماز سے چوتھی طرح کے گناہ معاف ہوئے، اور 5ویں نماز سے 5 طرح کے گناہ معاف ہوئے، اور عشاء تک 5 طرح کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اب پاکیزہ روح کے ساتھ جب سوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پرواز کر جاتی ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مارنے کے بعد مجھے زندہ کر دیا، وہ الیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔
پاکیزہ روح کے ساتھ سوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے روز سونے کے بعد روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑوس میں ہوتی ہیں، تو گندی ہوگی، گناہوں سے آلودہ ہوگی، حیا اور شرم آئے گی، پاک کر کے آپ سوئے، صبح کو اٹھے کہ جی اللہ تو نے نئی زندگی دے دی، تو 5 طرح کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو پورے سالوں میں ہم بھی 5 طرح کے گناہ 5 نمازوں میں معاف کر رہے ہیں۔ تو یہ لاجک ہے کہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، کیونکہ انسان سے گناہ 5 ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ اب قربانی کا زمانہ آیا تو گناہ ہم دہرا تو رہے ہیں، نمازوں کے صاف تو کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ کہ یار یہ گناہ ہوتے کیوں ہیں، یہ گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ آج وہ جو ریزن ہے، جو اصل وجہ ہے اس گناہ ہونے کی، آج اس وجہ کو ذبح کر دیتے ہیں، اور وجہ اندر کی حیوانیت، اندر کی جو بہیمیت ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ اے رب کریم، یہ جو قربانی میں ذبح کر رہا ہوں، 11 مہینے تو میں تجھ سے نمازوں کے ذریعے گناہ صاف کرواتا رہا، دھوتا رہا، معاف کرواتا رہا، لیکن آج میں اس وجہ کو ذبح کر رہا ہوں جس وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب وہ وجہ ہی نہیں رہے گی، وہ حیوانیت کے اندر کی ذبح ہو جائے گی، پھر آنکھ ہوگی گناہ نہیں کرے گی، کان ہوں گے گناہ نہیں کریں گے، زبان ہوگی گناہ نہیں کریں گے، ہاتھ پیر ہوں گے گناہ نہیں کریں گی، زبان ہوگی گناہ نہیں کرے گی۔ اے اللہ، آج میں اس وجہ کو ذبح کر رہا ہوں تیری خاطر، وہ اندر کی حیوانیت کو ذبح کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو نے یہ کمال کیا ہے تو میں بھی یہ کرتا ہوں کہ اب میں تجھے اس خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے میں تجھے گناہوں سے صاف کر دیتا ہوں، میں نے تجھے بالکل پاک اور صاف کر دیا۔ یہ ہے وہ فلسفہ کہ جانور ذبح کرنا ہے، جانور آپ نقدی نہیں دے سکتے، حالانکہ نقدی غریبوں کو دے دے تو فائدہ ڈبل نہیں ہے، وہ گوشت بھی خرید لیں گے، آٹا بھی لے لیں گے، جھوپڑا بنا لیں گے، جوتا لے لیں گے، جیسے منکر حدیث غلام محمد پرویز نے یہ فتنہ اٹھایا ہندوستان میں، آج یہ جانور ذبح کرو گے، جانور اتنے ذبح ہوں گے دنیا کی، جانور ختم ہو جائیں گے، جی آپ نقدی غریبوں کو دے دیں، یہ کون سا لاجک ہے؟ یہ مولویوں نے ایسے بنا لیا جی بکرے ذبح کرو، گائے ذبح کرو، دنیا سے گائے بکرے ختم ہو جائیں گے اگر یہ ذبح ہوتے رہے، لہذا کیا کرو، نقدی دے دو، مقصود تو غریب کی کفالت ہے، نقدی دے دو گے، گوشت بھی لے لے گا، کپڑے بھی لے لے گا، اس سے گوشت ہی تو نہیں کھانا، اس کو کپڑے بھی تو چاہیے، اس کو جوتا بھی تو چاہیے، اس کو مکان جھوپڑا بھی تو چاہیے۔ یہ فلسفہ اٹھایا اس نے، لیکن اس حقیقت کو نہیں سمجھا کہ جانور ہی کو ذبح اس لیے کرنا ہے کہ آپ نے مثال کے اندر بتانا ہے کہ اندر کا جو جانور ہے، زبان حال سے حقیقت اس اندر کے جانوروں کو ہم ذبح کر رہے ہیں، یہ اعلان عام کرنا ہے۔ جب اندر کا جانور ذبح ہوا تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو پھر انعام ملتا، بخشش و مغفرت کا۔ پھر تمہیں ان کی روٹی آٹے کی بھی فکر ہے، تو روٹی آٹے کا نام صدقہ فطر میں کر دیا اللہ نے۔ چھوٹی عید بھی آپ کیا دیتے ہیں؟ صدقہ فطر بھی کیا دیتے ہیں؟ نقدی دیتے ہیں، آٹا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں۔ تو چھوٹی عید پہ یہ سارے انتظامات ان کو کر دیے غریبوں کو، اور بڑی عید پہ ان کے لیے گوشت کا انتظام ہو گیا۔ اللہ نے ہر توازن کے ساتھ ان کی ہر چیز کا انتظام کیا۔ اور پھر یہ کہنا اجی جانور بکرے گائے اگر ذبح کریں گے، اتنی دنیا سے گائے بھینسیں ختم ہو جائیں گی، تو مجھے بتائیے آج 1400 سال سے، بلکہ سنت ابیکم ابراہیم، حدیث میں فرمایا کہ ما حاضل الاضحی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما حاضل الاضحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس وقت سے یہ جانور ذبح ہوتے چلے آ رہے ہیں، ختم کیوں نہیں ہوئے، بلکہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ ہر سال کہتے ہیں یار لگتا ہے اس سال جانور اتنا ذبح ہو، اتنے لاکھ جانور ذبح ہو، اگلے سال لگتا ہے منڈی میں جانور نہیں ہوگا، اگلے سال منڈی میں ڈبل ہوتے۔ ابھی اگر یہ سیلاب آ گیا پاکستان میں، جانور بہت کم ہے، مہنگا ہو گیا، منڈیاں بھرنا شروع ہو گئی۔ اس لیے کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے، اللہ اس پہ برکت ڈال دیتا ہے، اس کی تعداد میں، اس کی صلاحیت میں برکت ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نام پہ جو جان دیتا ہے وہ ہمیشہ کی جاودانی حیات پاتا ہے، وہ حقیقی موت نہیں پاتا۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، کیونکہ اللہ کے نام پہ قربان ہوتے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، تم گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ زبان اور گمان دونوں پر پابندی لگا دی کہ تم ان شہیدوں کو گمان اور زبان دونوں پر پابندی، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نام پہ قربان۔ تو جو جانور اللہ کے نام پہ جب قربان ہوتا ہے تو وہ زندہ ہے، اللہ اس کی تعداد میں زندگی اور حیات ڈال دیتے ہیں۔ آج تک بکرے اور بھینسیں ختم ہوئی دنیا سے، بڑھ گئی ہیں،
لیکن جو جانور اللہ کے نام پہ قربان نہیں ہوتا اس کی تعداد میں برکت نہیں ہے۔ اب بتاؤ بلیاں کتنی قربان ہوتی ہیں اللہ کے نام پہ؟ بلیاں ذبح ہوتی ہیں، کتے ذبح ہوتے ہیں، لومڑیاں ذبح ہوتی ہیں۔ تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ابتدائے آفرین سے آج تک بلیاں اتنی زیادہ ہو جانی چاہیے تھی کہ ہم پائے پاؤں نہ رکھ سکیں۔ مرزا غلام پرویز کے فلسفے کے مطابق بلیوں کی تعداد اتنی ہو جانی چاہیے تھی، کتے اتنے زیادہ ہو جانے چاہیے کہ چل نہ پائیں۔ کیوں نہیں بڑھے؟ حالانکہ بلی کتنے بچے دیتی ہے ایک ٹائم میں؟ 7 تو ایوریج ہے، 7 بچے تو ایوریج ہے۔ اچھا بلیوں کو پتہ نہیں کیا شوق ہے، پاکستان میں ہوتا تھا وہاں میرے گھر میں آ کے بچے دیتی ہیں، وہ سارے محلے سے گھوم کے کہ بچے میرے گھر میں دے کے پیچھے۔ اچھا ایون امریکہ میں میرے گھر میں آ کے بچے دیے۔ یہ بلیوں نے اچھا یہ جو ہے وہ کون سا اسپتال ہوتا ہے بھائی؟ نہیں وہ بچے جو ہوتے ہیں میٹرنٹی ہاسپٹل بنا لی۔ اب وہ عام لوگ تو کہتے جی بڑی برکت کی بات ہوتی جی بلی گھر میں بچے، تو وہاں میں تھا، وہاں جو ہے وہ 3-4 جو ہے مواقع میں جب دیکھو 8-5-7 بچے دیکھو چھوٹے 7 ایوریج بچے تو ہوتے ہی۔ یا امریکہ ہے تو امریکہ میں 2 دفعہ بلی یا وہ پیچھے بیک یارڈ میں وہ درخت کے پیچھے وہاں بچے دے چکی 2 دفعہ۔ اب میری چھوٹے بچے کا پھر پتہ چلا پیچھے بچے پیدا ہو، تو 7 بچے ایوریج ہے۔ تعداد کیوں بڑھتی نہیں؟ اس لیے کہ یہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے غلام پرویز صاحب، برکت اس کی تعداد بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نام پہ بکرے گائے بھینسیں ذبح ہوتی رہے گی، ان کی تعداد میں برکت ہوتی رہے گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ دنیا سے بکرے ختم ہو جائیں گے، دنیا سے بھینسیں ختم ہو جائیں گی، پیسے دے دو، پیسے بانٹ دے، پیسے ختم کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ پیسے بانٹ دو جی، پیسے بھی تو ختم ہو سکتے ہیں، پیسے بھی نہ بانٹو۔ آٹا بھی نہ بانٹو، آٹا بھی ختم ہو سکتا ہے جی۔ اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اس کی پروڈکشن تم کرتے ہو، تمہاری پروڈکشن تو سٹاپ ہو سکتی ہے، اس کی پروڈکشن اللہ کرتا ہے، وہ کبھی سٹاپ نہیں ہوگی۔ جانور کی پروڈکشن آسمانوں سے فیصلے ہیں، پیسوں کی کرنسی تمہاری مشینیں بناتی ہیں، تو پیسے ختم نہیں ہو سکتے دنیا سے۔ پیسے ختم ہو جائیں جی پیسے نہ بانٹا کرو، اجی نہیں جی، اس کی پروڈکشن گورنمنٹ کرتی ہے، یہ چھوٹی سی گورنمنٹ کرے، اس کے ختم ہونے کا تمہیں خوف نہیں، وہ رب کائنات کے فیصلے اس پہ ختم ہونے کا تمہیں خوف نہیں۔ ایمان نہیں ہے، توکل نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں۔ تو خیر، تو یہ جانور ذبح کرنے میں یہ فلسفہ، انسان جانور ذبح کرتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے اندر کا جانور ذبح کر دیا ہے، اب میں تیرا ہوں، اب میں قدوسیت والی زندگی گزاروں گا، فرشتوں والی زندگی گزاروں گا، اب مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، اس لیے کہ گناہ کا جو اصل سورس تھا، اصل جو وجہ تھی، اس مینز کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ اے اللہ اب میری آنکھ تجھے دیکھے گی، میری زبان تیرا کلام پڑھے گی، میرا کان تیرا کلام سنے گا، میرے ہاتھ پیر تیرے گھر کی طرف بڑھیں گے، اب میرا دل تیری محبت میں دھڑکے گا۔ اب دنیا کے سارے یہ نقشے میں نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیے، اللہ میں تیرا ہو گیا ہوں، اب تو میرا ہو گیا۔ جب یہ کہتا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ ہے جب بندہ اللہ کا بنتا ہے تو پھر سب کچھ اللہ ایک بندے کا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قربانیوں کا موقع ہے، بڑھ چڑھ کے جو ہے اللہ کے راستے میں یہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں جیسے بتایا کہ نیت، تقویٰ، نیت خالص اللہ کے رضا کے لیے، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، گوشت تو مل ہی جانا ہے، نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے، یا اللہ تیری رضا کا حکم ہے، تیری رضا کی وجہ سے جانور کو ذبح کرنا، چھری خون بہانا، احراق الدم، یہ مطلوب ہے، خاص کوئی نقشہ مطلوب ہے۔ ایون پہلے سے ذبح شدہ جانور وہ آپ دے دے قربانی میں نہیں، آپ کو جانور اس نیت سے ذبح کرنا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ جب نذرانے قبول کرتا ہے، دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے مالکوں آقاؤں کے نظام ہے، اجی ہم یہ تحفہ قبول کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اس انداز سے قبول کریں گے، اس انداز سے نہیں کریں گے، تو بادشاہوں کے بادشاہ کو حق نہیں کہ وہ ہمارے نذرانے قبول کرے، تو وہ بھی ہمیں کہہ دیکھو اس انداز سے ہمیں دو گے تم قبول کریں گے، ورنہ ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں تمہارے تحفے کی، اس لیے ہم محتاج نہیں، کیونکہ اللہ میاں تو ہمارا تحفہ بس ہاتھ رکھ کے کہتے تم ہی دے دو۔ جیسے غریب لوگ بادشاہوں کو جب دیا کرتے تھے، امام رومی فرماتے ہیں کہ غریب لوگ بادشاہوں کو نذرانہ دیا کرتے تھے تو سخی بادشاہ کیا کرتے تھے کہ غریب آدمی پتہ نہیں کہاں سے لایا، قرضے کر کے لایا، کہاں سے اتنا قیمتی، یہ تو بیچارہ غریب ہے، تو ہاتھ رکھ